میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ کفر لرزتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں رعایا سوتی تھی, حاکم جاگتے تھے, تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ بیواؤں اور یتیموں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا, میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ خود پیدل ہوتا تھا, سواری پہ غلام ہوتا تھا, میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ درخت کے سائے میں اینٹ لے کر سو جایا کرتا تھا, تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا, وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. بڑا مبارک ہے نام اس کا, ستاروں جیسا مقام اس کا. وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا. ابھرتے سورج سے تاج مانگا, سمندروں سے خراج مانگا. کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا. حسن سے پوچھو, علی سے پوچھو, تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوفشاں تھا. ہائے ہائے اس کی میں ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہوں, اسی حساب سے آپ کی داد بھی میرے ساتھ چلتی رہے. ایک بکنے والا بکتا ہے, عمر 2 نمبر تھا. یہ آپ کی اب اپنی مرضی ہے, اپنی آواز کو, اپنے مسلک کو, اپنے خوبصورت عقیدت کو یہاں تک رکھتے ہو یا باہر پھیلاتے ہو. کہ اب جتنی آپ کی آواز ہوگی اتنا ہی باہر جائے گا. وہ ایک بکنے والا بکتا ہے, عمر 2 نمبر تھا. میں نے کہا کسی جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, آئیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا. یا رسول اللہ آپ بتائیے عمر کیسا تھا. تو آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا نا اعلیٰ دیا. نہیں بلند آواز ذرا جھوم کے کہو, ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ. آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا, بولو نا, مجھے جو بھی دیا اعلیٰ, حسن دیا اعلیٰ, جمال دیا اعلیٰ, کمال دیا اعلیٰ, اخلاق دیے اعلیٰ, اصحاب دیے, بول اصحاب دیے اعلیٰ, معجزات دیے اعلیٰ, کتاب دی اعلیٰ, مزاج دیا اعلیٰ, ازواج دی, بیٹیاں دی. آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا. اچھا اللہ اعلیٰ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں. اعلیٰ اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا, اور سنبھالیے گا جملہ, میں کہتا ہوں اگر رب کے خزانے میں کوئی اور آنکھیں اعلیٰ ہوتی وہ مصطفیٰ کو دیتا. یہی اعلیٰ تھی جو دے دی. رب کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا. رب کے خزانے میں کوئی اور پلکیں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا. رب کے خزانے میں کوئی اور سینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا. رب کے خزانے میں کوئی اور معجزات اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا. رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا. رب کے خزانے میں کوئی اور اصحاب اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا. رب کے خزانے میں کوئی اور سفینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا. کوئی اور کرینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا. رب کے خزانے میں کوئی اور شریعت اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا. تو پھر قاضی کو کہنے دینا رب کے خزانے میں خدیجہ سے, عائشہ سے, حفصہ سے, میمونہ سے, ماریہ سے, صفیہ سے, سودا سے, جویریہ سے, حبیبہ سے بہتر کوئی اور عورت ہوتی مصطفیٰ. اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا, محبوب کر دیا. گرم چادر اوپر لی بھی ہو سبحان اللہ بڑی مشکل سے نکلتی, اور منہ بھی پھر لپیٹ رکھا ہو. طالب علموں آپ تو توجہ کرو نا. اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا. ہائے ہائے ہائے, ایک جملہ آیا ہے, اجازت ہو تو اجازت ہے, توجہ. اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز چنی.
محبوب کو دی، محبوب کو آلہ بنا کے بھیجا۔ جس اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا آلہ بنایا ہے، اتنا آلہ بنایا ہے، اس ذات اقدس کے متعلق تیری میری یہ بحث کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا دیا ہے؟ نہیں سمجھ سکے۔ کسی کی یہ بحث کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے محبوب کو کیا دیا ہے؟ میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کہاں تک گنو گے، کہاں تک گنو گے کہ کیا کیا دیا ہے؟ آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ نے محبوب کو کیا نہیں دیا؟ یوں نہیں، بلند آواز سے اللہ نے محبوب کو کیا؟ ہاتھ رکھو کسی عظمت پر، ہاتھ رکھو کسی شان پر، ہاتھ رکھو کسی بلندی پر، ہاتھ رکھو کسی عروج پر، ہاتھ رکھو کسی مقام پر کہ اللہ نے یہ نہیں دی، بلکہ اللہ نے تو اعلان کرا دیا محبوب انا اعطیناک الکوثر، محبوب تجھے شان بھی، مقام بھی، عزت بھی، بلندی بھی، عروج بھی، معراج بھی کثیر عطا کیا ہے۔ اور سنو، میں مسلک چھپایا نہیں کرتا، سب کچھ دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ اسے داد دے کر کتنا نوازتے ہو۔ سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، ایک چیز نہیں دی۔ محبوب کو سب کچھ دیا، ایک چیز نہیں دی، محبوب کو خدا نہیں بنایا۔ محبوب کو خدا نہیں بنایا، رب نہیں بنایا، الہ نہیں بنایا۔ اور بڑی توجہ سے سننا، الہ بنانا نوٹ کر لینا، پھر سمجھ آ جائے گا۔ الہ بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا، خدا بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا، رب بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا۔ اگر وہ خدا بناتا تو وہ خدا تو بنایا ہوا ہوتا، اور جسے بنایا جائے خدا نہیں ہوتا، جسے بنایا جائے الہ نہیں ہوتا، جسے بنایا جائے رب نہیں ہوتا، جسے بنایا جائے مخلوق ہوتا ہے، خالق نہیں۔ جسے بنایا جائے عابد ہوتا ہے، معبود نہیں۔ جسے بنایا جائے ساجد ہوتا ہے، مسجود نہیں۔ ارے جسے بنایا جائے لینے والا ہوتا ہے، داتا۔ محبوب کو سب کچھ دیا سوائے خدا نہیں بنایا، رب نہیں بنایا، اعلان۔ اور مقام اتنا دیا کہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے دیکھا سامنے جو درخت آتا آقا کو سلام کرتا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے دیکھا سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا، جو مٹی کا ڈھیلا آتا آقا کو سلام کرتا۔ قاضی کے مریدوں، میں کوئی جملہ کہنے جا رہا ہوں، خدا را ضائع نہ کرنا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا، جو درخت آتا آقا کو سلام کرتا، جو مٹی کا ڈھیلا آتا آقا کو سلام کرتا۔ ارے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ پتھر سلام کرے، پتھر کا کنکر سلام کرے، درخت سلام کرے، درخت کا پتا سلام کرے، مٹی سلام کرے، مٹی کا ڈھیلا سلام کرے۔ اگر آج کا کوئی بشر اکڑ جائے کہے میں سلام کا قائل نہیں، وہ تو پتھر سے ہون نعرہ لا حیات النبی دا۔ جیڑی موقع دی گل ہوئے دے مطابق نعرہ لا۔ آج کا کوئی بشر اکڑ جائے کہ میں سلام کا قائل نہیں، وہ تو پتھر سے بھی اسے اسے پتھر کیوں کہتے ہیں؟ پتھر کا کیا قصور ہے؟ پتھر کا کیا قصور ہے؟ پتھر تو قائل ہے۔ آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے یہ جملہ، پتھر تو قائل ہے سلام کا، درخت کا پتا تو سلام کا قائل ہے، مٹی کا ڈھیلا تو سلام کا۔
آقا کا مقام تو یہ ہے، آقا کی رفت تو یہ ہے، آقا تو امیر حرم، آقا تو امیر حرم اور میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، اردو مشکل تو نہیں ہے، آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا کو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، استاد کیوں کتھے جالڑیاں، اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہوں نے سیف الملوک دا کلام لکھیا، پنجابی دا کلام لکھیا، پنجابی دے شاعر نام سی میاں محمد بخش، محمد نام سی، وہ کہندے نے میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، جنہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو، کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں پٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کوئی گل مشکل تو نہیں ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ بلوٹوتھ آنے اچھا میں نے کہا آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا، بات یہیں پہ تھی یاد ہے؟ تو آقا جواب دیتے ہیں رب نے جو بھی دیا اس نے بن مانگے دیا، آلہ دیا، اور عمر کو تو میں نے رو رو کے مانگا ہے، عمر کو تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے تہجد کے وقت رو رو کے مانگا ہے، تو وہ پھر کتنا اعلیٰ ہے، بلند آواز سے کہو نا، وہ کتنا عرفہ ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ لوگوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا صحابہ میرے من میں میرے دل میں 3 آرزویں ہیں، بڑی محبت سے سماعت کرنا، میں آج کلام نہیں سنا رہا، آپ کو کچھ باتیں سنا رہا ہوں۔ آقا کہتے ہیں میرے من میں میرے دل میں 3 آرزویں ہیں، پہلی آرزو میرا مشن پوری دنیا میں پھیل جائے، آقا کہتے ہیں میری دوسری آرزو میری زندگی، میرے گھر کی زندگی، میری خلوت، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اوڑھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، یہ ہر گھر تک پہنچ جائے، اور تیسری آرزو آقا کہتے ہیں میں رب کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ 3 آرزویں رکھی اور اللہ نے تینوں آرزویں پوری کی۔ بس یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں، یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے تینوں آرزویں پوری کی۔ اللہ نے 3 آرزوؤں کے لیے 3 طبقوں کا انتخاب کیا۔ پہلی آرزو میرا مشن پھیلے، اللہ نے اس کے لیے صحابہ کو چنا۔ دوسری آرزو میرے گھر کی زندگی میرے امت کے ہر گھر تک پہنچے، اس کے لیے اللہ نے اہل بیت ازواج مطہرات کو چنا۔ تیسری آرزو میں شہید کر دیا جاؤں، اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔ اب اجازت ہے تھوڑی سی تفصیل کے لیے۔ پہلی آرزو کے لیے صحابہ کو چنا، پہلی آرزو کے لیے صحابہ کو چنا، اور یہاں پہ ایک لمحے کے لیے سٹاپ کر کے آپ کو ایک اور بات سنائے دیتا ہوں۔ 2 طبقے ایسے ہیں، 2 جماعتیں ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی محبت سے چنا ہے، ایک جماعت انبیاء، ایک جماعت صحابہ۔ آج اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی کہے میں محنت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نبی بن جاؤں، تو یہ ناممکن ہے۔ حضرت آدم سے سلسلہ چلا، پیارے آقا پہ ختم ہو گیا، کوئی نیا نبی بن کے نہیں آ سکتا۔ اور جماعت صحابہ یہ بھی اللہ خود چنتا ہے۔ آج کوئی کہے میں محنت کر کے ذکر و اذکار کر کے تہجد پڑھ کے صحابی بن جاؤں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلہ منصب نبوت، منصب صحابیت،
یہ کسبی نہیں وہابی ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جسے عطا کرتے ہیں، اللہ اپنی مرضی سے چنتے ہیں، پھر ان کے سر پہ نبوت رکھتے ہیں، پھر کسی کے سر پہ صحابیت رکھتے ہیں۔ اللہ اپنی مرضی سے انتخاب کرتے ہیں، اور وہ جب انتخاب کرتے ہیں تو قرآن دہائی دیتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ استفا کہتے ہیں چننا، چننا۔ اللہ کہتے ہیں آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا۔ ان کے سر پہ منصب نبوت کا تاج رکھا، اور صحابیت کو بھی اللہ خود چنتے ہیں۔ میرا عقیدہ، میرے اکابر اسلاف کا عقیدہ، آج کروڑوں عبد القادر جیلانی ہو، لاکھوں جنید بغدادی ہو، ہزاروں بایزید بستامی ہو، اربوں مجدد الفسانی ہو، دنیا کے تمام ولی کتب ابدال غوث اکٹھے ہو جائیں، ان کی محنتوں کو اکٹھا کر لو، ان کی ریاستوں کو اکٹھا کر لو، اکیلا کالے رنگ کا صحابی مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہ کھول کے وضحا کے چہرے پہ ڈالتا ہے، ساری کائنات کے ولیوں کی عبادت بلال کی اسے ایک نگاہ کا مقابلہ رہ گیا۔ توجہ ایسا یا کہیں سے کھینچ کے لانے پڑے گی آپ کی سب کی۔ اللہ نے دو طبقے چنے نا، تو ان دونوں کو پھر دو انعام بھی دیے، ایک نبیوں کو چنا، ایک صحابہ کو چنا، پھر انہیں دو انعام دیے۔ ایک کو کہا یہ معصوم ہے، دوسرے کو کہا یہ محفوظ ہے۔ بلند آواز سے کہا۔ انبیاء کو چنا تو کہا یہ معصوم ہے، اور صحابہ کو چنا تو کہا یہ کیا مانا؟ معصوم جو گناہ کے قریب کرنا چاہے، گناہ اس کے قریب، بولتے رہو نا، سنی ہوئی ہیں آپ نے باتیں، یہ پہلے سے سنی ہوئی ہیں، جو گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ اس کے قریب نہ آئے، معصوم۔ انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں، انبیاء کا طبقہ معصوم۔ صحابہ کو کہا یہ محفوظ ہے، کیا مانا؟ گناہ کی صلاحیت تو ہے، بڑی توجہ سے سننا، سمجھاتا یوں، ایک بچہ جا رہا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے، پتھر اٹھا کے کسی کو دے مارے، شرارت کر سکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے من میں کوئی بھی شرارت آ سکتی ہے، کہیں کمرے میں بیٹھا ہے، گلاس توڑ سکتا ہے، شیشہ توڑ سکتا ہے، ٹیبل توڑ سکتا ہے، آپ کے کوئی اہم ورق پڑے ہوں انہیں اٹھا کے پھاڑ سکتا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے، گلی میں سے کسی کی بیل ڈور بجا کے آگے بھاگ جائے، شرارت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر باپ ساتھ ہو، اگر باپ ساتھ ہو، جہاں باپ خود بیٹھے وہاں بچے کو ساتھ بٹھائے، جہاں خود جائے وہاں خود ساتھ لے کے چلے، کسی پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھائے تو بچے کو جتنا میں اٹھا کے دوں گا تو اتنا ہی کھائے گا۔ اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکے گا، شرارت کرنا چاہے بھی تو، ارے بچہ ضائع نہ کرنا جملہ، بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا، شرارت سے بچ گیا، صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا، گناہ سے بچ۔ بچہ باپ کی نگاہ میں آ گیا، شرارت سے بچ گیا، اور صحابی نبوت کی نگاہ میں آ گیا، گناہ سے بچ گیا۔ یہ دونوں طبقوں کو اللہ نے چنا۔ اب جو کسی نبی پہ اعتراض کرے وہ نبی پہ اعتراض بعد میں ہے، پہلے رب پہ اعتراض ہے کہ تو نے کیسا چنا۔ کوئی کسی صحابی پہ اعتراض کرے وہ رب پہ، صحابی پہ بات پہ اعتراض ہے، پہلے اللہ پہ اعتراض ہے کہ اللہ تو نے کیسا چنا۔ اور جو اللہ پہ اعتراض کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟